سینیٹر بن گئے, اب وزیر خزانہ بھی بن گئے, اب وزارت خزانہ کے اندر وہ ان چیزوں کو سنبھالیں گے. یہ تو بہت بڑی شکست ہو گئی آپ کی, اور آپ کچھ نہیں کر پائے. بہت شکریہ بینش کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے موقع دیا, اور میرے ساتھ جو شریک گفتگو ہیں ان کو میرا سلام. اچھا بینش, بات یہ ہے کہ مجھے آج سمجھ نہیں آ رہی, آپ ماشاءاللہ ایک اچھی اینکر ہیں, سیدھی بات بینش کے ساتھ, اور بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے پاس وہ جو جادو کا چراغ ہے جس نے فوراً آتے ہی ڈالر بھی نیچے جانا شروع کر دیا ہے, اسٹاک ایکسچینج اوپر جانا شروع ہو گئی ہے, وہ تو کہیں پہ بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں. وہ تو آپ ہیڈ کر سکتے ہیں جیسے نواز شریف صاحب کر رہے ہیں, وہاں سے بیٹھ کے اپنی میٹنگ سے اٹینڈ کرتے ہیں, ان کو ہیڈ کرتے ہیں. اسی طرح اسحاق ڈار صاحب بھی کر سکتے تھے, کیونکہ ٹیم تو ساری ادھر تھی. جس طرح وہ کہتے تھے کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ بہت ہی ذہین آدمی ہیں, بڑے زبردست آدمی ہیں, بڑا کاروباری ہے, ان کا کاروبار 8 ارب سے جو ان کا ذاتی کاروبار ہے وہ 80 ارب پروفٹ پہ چلا گیا ہے, اور بڑے ذہین ہیں. تو وہ آپس میں ذہانت جب ملتی ہے تو پھر اسحاق ڈار کے مشوروں سے کر سکتے تھے. یہاں پر بھی وہی امپلیمنٹیشن کرتے جو وہ چاہ رہے تھے اسحاق ڈار صاحب, لیکن ایسا نہیں ہوا. آج کل بڑی میں کراچی میں ہوں, آپ جو ہیں لاہور کے اندر ہیں, ہم مزے سے بات کر رہے ہیں, اور آپ کے ذریعے جو ہے ہم پوری دنیا سے مخاطب بھی ہیں, ان کو اپنا ویو پوائنٹ بھی بتا رہے ہیں. تو یہ تو کوئی بڑی اچنبے کی بات نہیں. بات یہ ہے کہ جب یہ یہاا سے جاتے ہیں تو ان کی کمر میں درد ہوتا ہے, لیکن جب یہ جہاز میں جاتے ہیں تو انگور کھا رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جب وہ انگلینڈ کی پرفضا مقام پر چلے جاتے ہیں تو چہل قدمی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, چائے پیتے ہوئے نظر آتے ہیں, کافی پیتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن پاکستان آنے کے بعد ہے ان اپنے کیسز کو ڈیفینڈ نہیں کرتے, اور آپ پاکستان میں رہتے ہوئے وہ سب کچھ نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ وزیر خزانہ ہے جو باہر سے امپورٹ ہوتا ہے, اور جیسے حکومت ختم ہوتی ہے یہ واپس چلا جاتا ہے. تو یہ اس لیے آئے, اللہ کرے, میری دعا ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ, میں خود پریشان ہوں, تو میرے ساتھ میری جو عوام ہے اس کے کتنی چیخیں نکل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بابرکت قدموں سے میں تو دعا کو کہ پاکستان سن کر اچھا لگا آفتاب بھائی, بیکاز مجھے حفیظ شیخ صاحب یاد آ گئے. بیٹھے نا, مجھے زیغم خان صاحب کو شامل کرنا ہے. پوری بات تو اچھا بینش, ایک بات بتاؤں میں آپ کو, آپ بھی جو ہے نا 70% نون لیگ کی ہیں. اچھا آپ نے جب ہنا بٹ کو جب آپ پورا ٹائم دے رہی تھی, سوال کچھ اور کر رہی تھی, وہ پوری تقریر کی, آپ نے خود کہا کہ انہوں نے پوری, اب ہماری بات پہ آپ تھوڑی 30% میں پی ٹی آئی کی نا, میں نے ہنا کو روکا ہی ہے. پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ٹائم, میں نے بات تو پوری ختم نہیں ہونے دی نا آپ نے. نہیں سر, میں نے تو ہنا کو سٹاپ کیا روکنے کے لیے آپ کے حصے میں. اور آفتاب نے سنا, شکر بہت ہے سر, آپ نے 30% میری سائڈ دیکھی پی ٹی آئی کی طرف, آپ نے میرا پورا انٹرو نہیں دیکھا. پورا کا پورا انٹرو میں نے آپ کے حق میں دے دیا, اور آپ یہاں بیٹھ کے شکایت کر رہے ہیں. ڈار صاحب کے خلاف انٹرو میں نے دیا, اور آپ اس کو ناشکری کر رہے ہیں. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر, شکر کرے کہ آپ نے مجھے مخالف کہا ہے, آپ نے مجھے انڈین نہیں کہہ دیا. بہت مہربانی آپ کی آفتاب بھائی صاحب. زیغم خان صاحب, انڈین کبھی بھی نہیں کہوں گا. چلیے زیغم صاحب کو سن لیتے, وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, اور مجھے پکا یقین ہے کہ وہ 100% اپنے تجزیے کے ساتھ جو ہے وہ لائل ہیں. ٹھیک ہے, ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. زیغم صاحب السلام علیکم, تھینک یو فار یور پارٹیسپیشن ان دا شو. سر آپ چلے, میری تو پرسنٹیجز پی ٹی آئی نے بتا دی ہیں. آئی ایم شیور کہ آپ کے اوپر ان کو کوئی پرابلم یا اعتراض نہیں ہے, اس لیے آپ بتا دیجئے کہ پاکستان کے اندر 75 سالوں میں ہم ادارے بڑے یا مضبوط نہیں کر پائے. آج بھی ان 2022 پاکستان کے اندر شخصیات ہی مضبوط ہیں. آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور خاص طور پر جو ہمارے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں, آپ جس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں, اور اس کی ایک وجہ تو خیر یہ بھی ہے کہ وہ مسلسل باہر سے دباؤ میں رہے ہیں, بار بار ماشاء اللہ آئے ہیں. جو فطری گروتھ ہونی چاہیے تھی پولیٹیکل پارٹیز کی وہ نہیں ہو سکی. لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی, اس بات کے ہوتے ہوئے بھی, پولیٹیکل پارٹیز کو جو خود ایفرٹ کرنی چاہیے تھی اپنے آپ کو ایک پراپر انسٹیٹیوشنز بنانے کی, وہ نہیں کی گئی. پارٹیز کے اندر انٹرنل ڈیموکریسی نہیں ہے. پھر پارٹیز جس طریقے سے ایک بیوروکریسی بناتی ہیں, ٹریننگ کا سسٹم بناتی ہیں, تھنک ٹینکس بناتی ہیں جس سے نئی لیڈرشپ ابھر سکے, وہ نہیں کیا گیا. پھر اس کے ساتھ جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے جہاں سے لیڈرشپ پارٹیز کی ابھر کر آ سکتی ہے, وہ نہیں کیا گیا. تو وہ تمام اہتمام کیا گیا جس کی وجہ سے نئے چیلنجرز آگے نہ نکلیں, اور جو اسٹیبلشڈ پولیٹیکل لیڈرز ہیں, پولیٹیکل فیملیز ہیں, ان کو چیلنج نہ کر سکے. اگرچہ بہت سے ورکرز بھی آتے ہیں
और वो ऊपर की जगहों पर जाते हैं तमाम पार्टीज में, लेकिन जिस लेवल पर ये चेंज होनी चाहिए थी वो नहीं आई। और हम देखते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, अगर आप 3 मेन पार्टीज देखें तो वो इस तरीके से हैं जिस तरह एक प्राइवेट ओनरशिप में होती है कोई पार्टी। एक इमरान खान साहब की पार्टी है, एक नवाज शरीफ साहब की पार्टी है, एक जरदारी साहब की पार्टी है, वो जो चाहें उन पार्टीज में होता है। तो दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट। अगर आप मुझे इजाजत दें डार साहब के हवाले से, जो जिससे आप इस बात को लिंक कर रही हैं, देखिए 2 पहलू हैं डार साहब का। डार साहब के आने के हवाले से एक तो उनकी वापसी है इस मुल्क में, और दूसरा उनका ओहदा संभालना है फाइनेंस मिनिस्टर का। जो पहली बात है उससे तो मैं मुकम्मल मुत्तफिक हूँ। मैं समझता हूँ डार साहब से बहुत ज्यादती हुई, उसी तरह की ज्यादती हुई जिस तरह शायद खाकान अब्बासी जैसे क्लीन आदमी से हुई, जिस तरह एहसन इकबाल जैसे क्लीन आदमी से हुई। उन पर जो केस बना उसका कोई सर पाँव नहीं है, असेट बियॉन्ड मीन्स का केस, और वो पुरएतमाद हैं, वो ठीक तौर पर पुरएतमाद हैं कि अगर उनको सुना गया, जिसका उन्हें अब उम्मीद है कि सुना जाएगा, तो ये केस जो है ये खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उनको एक साफ टारगेट के तौर पर उनको टारगेट किया गया या उनकी तरफ बंदूकें तानी गई, क्योंकि वो शरीफ फैमिली के रिश्तेदार भी हैं, फिर वो टेक्नोक्रेट हैं, वो उस तरह की सीजन पॉलिटिशियन नहीं है बाकी बहुत सारे लोगों के जैसे जो जेलों की सहूलतें बर्दाश्त कर सकें। तो इसलिए उनको टारगेट किया गया और मुल्क से बाहर चले गए। वो आए, आना उनका हक था, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, एक चीज़। दूसरी, क्या उनको फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर लाना चाहिए था? मैं बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता, और उसकी कई वजूहात हैं। मैं समझता हूँ मिफ्ताह इस्माइल वो सब कुछ कर रहे थे जो इस वक्त करने की ज़रूरत थी, बड़ी जुर्रतमंदी से कर रहे थे और बड़ी काबिलियत से कर रहे थे। वो इंतहाई काबिल आदमी हैं, उनके क्रेडेंशियल्स जो हैं वो डार साहब से ज़्यादा है। वो नई जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, वो फाइनेंस को भी समझते हैं, एक जुर्रतमंद, जिस तरह आप यूँ समझिए कि स्टेट्समैन होता है। ही वॉज वर्किंग लाइक दैट, ही वॉज डूइंग इट। लेकिन उनको स्केप गोट इसलिए बनाया गया कि पार्टी जो है वो इस वक्त जिस मुश्किल में है, एक तो उसको बहाल किया जा सके कि उनको हटाने से क्लीन स्लेट मिलेगी। तो ये कहा जा सकता है कि अभी तक जो मुश्किल हुई वो उनके ज़िम्मे लगा दिया जाए, अगरचे पार्टी की पॉलिसी होती है। दूसरा, मैं समझता हूँ इसहाक डार साहब ने अपने वक्त में अच्छा डिलीवर किया। वो एक लिहाज से कामयाब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके दौर के तमाम इंडिकेटर्स अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने 1-2 ऐसी फाश गलतियां भी की जिनकी वजह से 2018 का जो बहरान था, जो आखिरी साल था मुस्लिम लीग नवाज का, उसमें पाकिस्तान गया। वो एक बड़ा सीरियस मसला है, और अभी तक उनकी सुई वहाँ पे जो है वो अटकी हुई है। वो है डॉलर्स को मैनेज करने का। अब उनके पास वो चीज़ें ही नहीं हैं, उनके पास वो मीन्स नहीं है जिसके ज़रिए से वो पहले की तरह मैनेज कर पाएंगे। ठीक है ज़ैगम खान साहब, अभी के लिए मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेना है। प्लीज़ अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक। वापस आते हैं तो आफ्ताब जहांगीर साहब की शिकायत दूर करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मुझे पता है कि इनकी शिकायत दूर नहीं होनी, लेकिन फिर भी इनको मौका देंगे भरपूर बात करने का और शो को आगे कंटिन्यू करेंगे। विल बी बैक।